بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو برطانیہ سے خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کے پروگرام امریکی نئی حکومت کے اندر جو تقرریاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور جو نئی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ شاید بہت سارے دوست میرے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا ادراک نہ کریں، لیکن آئندہ جو حکومت جو بائیڈن کی چلے گی اس کے اندر ظاہر کہ ایڈوائزرز کا رول، یا جو جتنے انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، جتنے لوگ اپنے ساتھ لگائے ہیں مختلف عہدوں کے اوپر، ان کا رول بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے حکومت جب بھی چلتی ہے وہ ایڈوائزرز کے مشوروں سے چلتی ہے، فیصلہ بے شک امریکہ کے صدر جو بائیڈن کریں گے، لیکن ظاہر ہے جو فیڈ بیک انہیں ملے گی، جو بھی انہیں ظاہر ہے کہ مدد ملے گی کوئی فیصلہ کرنے کے اندر، وہ ایڈوائزرز کی جانب سے ملے گی، اور اس لیے ایڈوائزرز کا رول بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ضرور آپ کے لیے پیش کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے پاکستانی صحافی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو اپوائنٹمنٹس اب ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے آئندہ مستقبل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی، اور شاید پاکستانی کئی ایک بہت کی پوزیشنز پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ اس وقت پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی کسی بھی جو انتظامیہ ہے اس کے اندر 3 پاکستانی شامل کیے گئے ہیں، یعنی کہ پاکستانی نژاد امریکی، 2 کشمیری خواتین جو کہ مقبوضہ کشمیر سے جن کے والدین کا تعلق ہے، اور ایک فلسطینی جنہیں بہت کی پوزیشن دی گئی ہے وہ شامل ہیں۔ لیکن یہ خبر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ 25 سے زائد بھارتی نژاد امریکی شہری انتہائی کی پوزیشنز کے اوپر تعینات کر دیے گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، جبکہ 3 حضرات خواتین ہیں، مینلی انہیں خاتون اول کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ خاتون اول کے آفس کا جو مین انصرام ہے اس میں ان 3 خواتین کا، جو کہ انڈین نژاد خواتین ہیں، ان کا بہت عمل دخل ہوگا۔ اس وقت جو بائیڈن کی انتظامیہ آئی ہے اس میں ایک بڑی تعداد انڈین باشندوں کی ہے، اور آٹے میں نمک کے برابر آپ کو مسلمان بھی دکھائی دیں گے، اور صرف 3 پاکستانی اس میں موجود ہیں، جس پہ ہمارے بعض صحافی خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سینئر اینکر پرسن، ان کا ایک پروگرام آج ہی انہوں نے جاری کیا جو میں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بس فضول پوزیشنز انڈینز کو دے دی ہیں اور پاکستانی کو بڑی اہم پوزیشنز دی ہیں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ انڈین ہو سکتا ہے چند قدرے کم اہم پوزیشنز پر ہوں، لیکن وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی پوزیشن فضول نہیں ہوتی، اور خصوصاً جو انڈین جن پوزیشنز پہ تعینات ہیں، خصوصاً جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، وہ یقیناً بہت اہم ہیں۔ کوئی پاکستانی اس وقت کیبنٹ کا ممبر نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ انڈین اثر و رسوخ جو بائیڈن انتظامیہ پر نہیں رہے گا، یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ آئندہ آنے جو برس ہیں، اور جس میں فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے جو پالیسیز نئی جو بائیڈن حکومت کی ہوگی، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ بھارتی یا ہمارے 3 پاکستانی 2 کشمیری کس حد تک اثر انداز ہو پائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر آج کے اس پروگرام میں میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور جو اہم سینیریو اور اہم بات ہے وہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو فلسطینی جنہیں تعینات کیا گیا ہے وہ انتہائی کی پوزیشنز پر ہیں، اور اسرائیلی اس حوالے سے بہت برہم نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسی پوزیشن پر کسی فلسطینی کا تعینات ہونا مناسب نہیں ہے۔ جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک اپوائنٹمنٹ سے جو انہوں نے کی ہیں اس سے کئی ایک باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ایسے اشخاص جو کہ انڈین نژاد تھے، لیکن کیونکہ ان کے آر ایس ایس جو کہ انڈین انتہا پسند تنظیم ہے اور بی جے پی سے تعلق ہے، لہٰذا انہیں جو بائیڈن نے اپنی حکومت میں شامل نہیں کیا یا انہیں کوئی بھی نشست نہیں دی، جو کہ ان کی ایک سوچ کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شاید انڈین حکومت سے تو دور نہیں ہونا چاہتے، لیکن انتہا پسند انڈین حکومت کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کا ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، اور جب تک اس وقت انڈین جو موجودہ حکومت ہے جب تک وہ موجود ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھارت کے تعلقات کوئی بہت زیادہ بہتر ہو پائیں گے امریکہ کے ساتھ۔ لیکن اس میں یہ مت بھولیے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو امریکہ میں آج سے 30 سال پہلے بنا تھا اور جس میں ہر امریکی حکومت میں عمل درآمد ہوا، وہ تبدیل ہوتا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ مینس کہ جو اہم پوزیشن امریکہ بھارت کو دیتا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے، وہ پوزیشن تبدیل ہوتی مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے اوپر جیسا نیا جو کشمیر کا ایک سٹیٹس بدلا گیا ہے، امریکی حکومت شاید یہ قائل کر پائے بھارتی حکومت کو کہ اسے ریورس کر دے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی شاید فلسطینی یا
جو پالیسی ہے کشمیری اس پہ نہ ہو پائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا میں آپ کو مزید تفصیل بھی اس کی بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے جو تقرریاں ہوئی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ میں آپ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ جائزہ پیش کروں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور اگر آپ سے وقت ہے تو یہ پروگرام پورا ضرور دیکھیے گا. اس وقت جناب 3 پاکستانی جو کہ تعینات ہوئے ہیں, اس میں سب سے پہلے سلمان احمد ہے جو کہ ہیڈ ہیں اسٹریٹجک پلاننگ, یہ پہلے ہیڈ رہ چکے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر. یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ سیکورٹی کاؤنسل, اس میں یہ رہ چکے ہیں آلریڈی. ظاہر ہے کہ اس وقت جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ سے تو ان سے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ پہلے کا موجود ہے, لہٰذا اب یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر پالیسی پلاننگ جوائن کر رہے ہیں. ڈائریکٹر پالیسی پلاننگ تھوڑی سی مزید ترقی یعنی کہ ان کو مل گئی ہے سلمان احمد کو, اور یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک انتہائی اہم پوزیشن ہے. اس کے علاوہ جو علی زیدی ہیں یہ پاکستانی امریکن ہیں ظاہر ہے, اور انہیں ڈپٹی نیشنل کلائمیٹ ایڈوائزر تعینات کیا گیا ہے, یعنی کہ دوسری پوزیشن ایڈوائزر, اور ان کے ڈپٹی جو ہیں جو کلائمیٹ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہے اس میں ان کو تعینات کیا گیا ہے. پہلی بار ایک مسلمان اور پاکستانی خاتون یو ایس اٹارنی کے طور پر کام کریں گی, اور یہ خبر جناب آئی جو کہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ایک نئی خبر تھی بحیثیت خاتون, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان. یہ مشیگن میں ریاست ہے امریکہ کی جہاں پر یہ اپنے فرائض سنبھالیں گی, اور یہ بہت سارے لا آفیسرز جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں. 94 فیڈرل ڈسٹرکٹس ہیں 94 کے قریب, 94 اٹارنی جنرلز تعینات ہوں گے جو کہ امریکی صدر کرتے ہیں, اور اس میں ایک پاکستانی ہے اور یہ پاکستانی خاتون ہیں جن کا نام سائمہ محسن ہے, اور یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. سو جناب یہ 3 پاکستانی, یہاں پر یہ معاملہ جا کے رک گیا. اب میں آپ کو 2 کشمیری جو خواتین ہیں میں ان کے حوالے سے بھی بتا دوں جو اس میں شامل ہیں اور حکومت کا حصہ بنی ہیں. اس میں پہلی بار 2 کشمیری خاتون عائشہ شاہ اور سمیرہ فضلی یہ شامل ہوئی ہیں بائیڈن کی انتظامیہ میں, اور جو سب سے پہلا میں نے عائشہ شاہ کا نام لیا ہے, یہ پارٹنرشپ مینیجر کے طور پر آئی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر, اور ڈیجیٹل اسٹریٹجی جو کہ آج ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل آپ کو معلوم ہے سارا آن لائن جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس حوالے سے ہی ہیں, اور یہ یہاں پر ان کو پارٹنرشپ مینیجر کے طور پر ان کو عہدہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری میں نے بات کی سمیرہ فضلی کی, سمیرہ فضلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کشمیری نژاد ہیں, سری نگر سے ان کے خاندان کا تعلق ہے, اور ان کو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ایٹ دا یو ایس نیشنل اکنامک کاؤنسل NEC ہے ان کی, جہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر انہیں تعینات کیا گیا ہے. اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سری نگر میں خصوصاً ان کے اہل خانہ جو ان کی فیملی کے ممبرز وہاں پر رہتے ہیں ان میں بہت خوشی کی لہر دوڑی ہے, اور 1970 کی دہائی میں ان کی فیملی مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے امریکہ آ گئی تھی, اور اب یہ سمیرہ فضلی جو ہیں انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے امریکی جو صدر ہیں ان کی حکومت کے اندر. عرب کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک خاتون جو کہ ریما ڈاٹن ہے ان کا نام, انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر وائٹ ہاؤس کی لیجسلیٹو افیئرز جو کہ قانونی افیئرز ہیں اس کا انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نومبر کا پچھلے جو نومبر گزرا اس میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ یہ ہوں گی, اور یہ بھی بائیڈن کے کیمپ میں ہیں. 15 سال کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اور خاصی منجھی ہوئی یہ قانون دان ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے. اس میں جو فلسطینی کی بات ہو رہی ہے اور جس پر بہت زیادہ جناب واویلا مچ رہا ہے اور بہت زیادہ بات کی گئی ہے کہ جناب یہ فلسطینی جو ہیں وہ کیوں شامل ہیں. جو بائیڈن نے امریکن ہیں, فلسطینی امریکن کہا جائے, ماہر بتار یہ نام ہے ان کا, اور انہیں رول دیا ہے سینئر ڈائریکٹر فار انٹیلیجنس پروگرام ایٹ دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل NEC. اس میں سینئر ڈائریکٹر ہیں انٹیلیجنس پروگرام کے, یعنی کہ جتنے بھی حساس نوعیت کی معلومات ہیں انٹیلیجنس کی وہ ان کی نظروں سے گزریں گی اور یہ اس کا حصہ رہیں گے. کہاں کچھ امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف تو یہ ایک ان پر اعتماد کا ثبوت ہے امریکی انتظامیہ کا کہ ایک فلسطینی نژاد امریکی, ان پر اتنا اعتماد بائیڈن نے کیا کہ انہیں ایک انتہائی اہم اور کی پوزیشن دی, سینئر ڈائریکٹر کا رول دیا, اور یہ ہائیسٹ رول ہے کسی مسلمان کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کے اندر. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی جو فارمر پریزیڈنٹ ہے براک اوباما, ان کے ساتھ یہ پہلے بھی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اس میں ایک جونیئر پوزیشن کے اوپر کام کرتے رہے, ڈائریکٹر تھے اس وقت یہ اسرائیل اور فلسطینی امور کے.
सो अब इनको सीनियर डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया है। इस वक्त 2017 से बितार जो हैं वो जनरल काउंसिल सर्व कर रहे थे डेमोक्रेटिक मेंबर्स के लिए एज अ जनरल काउंसिल, ये इंटेलिजेंस कमेटी में थे। सो ये खासी अहम और हसास नौयत की अपॉइंटमेंट्स प्रीवियसली कर चुके हैं। सो हमने ये देखा है कि जो ओबामा की हुकूमत में जो शख्सियात, जो चेहरे थे जिनके साथ जो बाइडन ने 2 टर्म पे वैसे थे वाइस प्रेसिडेंट काम किया, उन्हें मौजूदा हुकूमत के अंदर भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर इंडियंस की बात की जाए, एक बहुत बड़ी तादाद 25 से ज़ायद इंडियंस जो हैं वो शामिल हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि अमेरिकी इंतजामिया में शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले कि उन तकरीरों की बात करूं, मैं आपको ये बताऊं कि 2 हज़रात जिन्हें शामिल नहीं किया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये शामिल होंगे, सोनल शाह और अमित जानी, इनके मुबैना तौर पर इनके अहल खाना के लिंक्स RSS और बीजेपी के साथ हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि अमेरिकी इंतजामिया जो बाइडन ने इनसे किनारा कशी इख्तियार की और इब्तदाई तौर पर इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल नहीं किया। यह भी कहा गया है कि जो वहाँ अमरीकी जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं, अमरीकी नज़ाद, भारतीय नज़ाद अमरीकी, जो कि आप कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं है अपने नज़रियात के हवाले से या सेकुलर सोच रखते हैं, उनका ये कहना था मौजूदा बाइडेन इंतजामिया को कि बराए मेहरबानी आप ऐसे लोगों को या ऐसे इंडियंस को अपनी हुकूमत में शामिल ना करें जिनके इंतहा पसंदों के साथ रवाबित है। खुसूसन RSS एक इंतहा पसंद तंजीम है जो एक हिंदुत्वा का जो एक तस्वुर दिया गया है और इमरान खान ने इसे बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है कि मौजूदा हुकूमत नाजियों से मुख्तलिफ नहीं है भारत की। सो इस हवाले से उनको जो सोनल शाह हैं, इनके वालिद ये बीजेपी के ओवरसीज जो विंग है अमेरिका का, उसके सदर हैं और ये जो फंड रेजिंग सारी हुई RSS के लिए, उसमें इनका बड़ा अहम रोल रहा। सो इस वजह से सोनल शाह को शामिल नहीं किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जाने की, तो इनको इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम आउटरीच कोऑर्डिनेटर थे ये बाइडन की कैंपेन के अंदर। हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों से ताल्लुकात के लिए इनको मुकर्रर किया गया था, जो मैं समझता हूं कि गलत डिसीजन था बाइडन का। वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मुबैना तौर पर हिंदू, और इनके भी बीजेपी के साथ करीबी रवाबित कहे जाते हैं इनकी फैमिली के। और खुसूसन जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के, भारत के, उनसे इनकी फैमिली के बहुत ही करीबी रवाबित हैं। और खुसूसन जब ये मोदी अमेरिका आए थे तो उस वक्त बहुत अहम रोल अदा किया था इन्होंने तमाम इंतजामात के अंदर। सो इस वजह से इन दोनों शख्सियात को, सोनल शाह और अमित जानी को, मौजूदा इंतजामिया में शामिल नहीं किया गया। लेकिन बहुत की पोजीशंस के ऊपर बहुत सारे भारतीय मौजूद हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कैमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी वालदा तमिलनाडु से ताल्लुक है, इनका बाप इनके अफ्रीकी नज़ाद हैं लेकिन माँ इनके इंडियन है। सो इनका जो एक इंडियन बैकग्राउंड है वो मौजूद है और पहली बार कोई कलर्ड वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये पहली बात है। इसके अलावा मैं आपको जो नाम बताऊं तो नीरा टंडन, ये इनको शामिल किया गया है। डायरेक्टर ये बनी है व्हाइट हाउस की मैनेजमेंट एंड बजट की, ये सारे ज़ाहिर के नॉमिनेशन है। डॉक्टर मारुति, ये एक और नाम है जी, कि US सर्जन जनरल, सबसे अहम पोजीशन मेडिकल के हवाले से, और खुसूसन मौजूदा जो एक वहाँ पर कोविड की वजह से मसला चल रहा है, सो उस सब के ये कोविड का जो एक बोर्ड बनाया है उसके भी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं ये। जबकि जो सबसे टॉप पोजीशन मेडिकल की होती है वो भी ये इंडियन नज़ाद डॉक्टर मारुति को दी गई है, ये इस पोजीशन पर हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इन्हें हायर किया गया है। तरुण छाबरा हैं, सीनियर डायरेक्टर रहेंगे ये टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के। समोना गोआ, ये सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एशिया, यानी कि पाकिस्तान को भी यही कवर करेंगी, जबकि ये खुद इंडियन है। सो ये किस हद तक पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव हो सकती हैं ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा शांति जो हैं, इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उजरा ज़िया, ये एक डिप्लोमेट है, वेटरन, बिहार से इनका ताल्लुक है, इंडियन रियासत बिहार है, मुसलमान है वैसे ये। इनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी तैनात किया गया है। इनर सर्कल में अगर अब जो बाइडन की बात की जाए, जो करीबी, जैसे हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं, तो विनय रेड्डी, इनको नॉमिनेट किया गया है डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग, जो कि ये इस वक्त मौजूद हैं इनके साथ। जबकि जो वेदांत पटेल हैं ये असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी तैनात हुए हैं प्रेसिडेंट के, और ये तीसरे अमेरिकन, इनके 3 अहम शख्सियात जो प्रेस डिपार्टमेंट में
یا جو وائٹ ہاؤس کے پریس ٹیم کے اندر ہے 3 اشخاص ہیں جو امریکی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ونیتا گپتا ہیں, انہیں ایسوسیٹ اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا ہے ایٹ دا US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, جبکہ فرسٹ لیڈی کا آفس جو ہے اس میں مین سب جو لوگ چلا رہے ہیں اس میں پالیسی ڈائریکٹر ہیں مالا ادیگا, انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے, انڈین ہیں یہ. گریما ورما جو ہے ڈائریکٹر ڈیجیٹل ڈائریکٹر ہیں آفس آف دا فرسٹ لیڈی, جبکہ سبرینا سنگھ کو ڈپٹی پریس سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے, اور یہ تینوں خواتین انڈین نژاد ہیں. یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ساری, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ غیر اہم اپوائنٹمنٹس ہیں یہ درست نہیں ہے. ہمارے جو صحافی حضرات سب اچھا کی تصویر دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ انڈین بہت کوئی غیر اہم عہدوں پر ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. جہاں تک میں نے اب سارے ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ حضرات جو 25 سے زائد ہیں یہ یقیناً بائیڈن حکومت کی ساؤتھ ایشیا کی پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہو گئے, خصوصاً ساؤتھ ایشیا پالیسی کو جو ہیڈ کر رہی ہیں وہ خاتون انڈین ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ پاکستان کا کوئی بہت اپر ہینڈ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے. جو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ روابط تاریخی رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کئی ایک امینڈمنٹس کے اندر جو بائیڈن کا جو پاکستان کے حق میں کئی قراردادیں پیش ہوئیں, اس میں جو بائیڈن کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا, اور جو بائیڈن کو اس حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے قومی نشان سے بھی نوازا گیا. لیکن اس وقت سیناریو ڈیفرنٹ ہے. اس وقت وہ پہلے سینیٹر تھے, اب پھر وائس پریزیڈنٹ تھے, اب وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور جو امریکی کور پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلی. جو نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے یا اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے, نہ ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اتنے ٹائڈ اپ لوگ ہیں آپس میں. یا جو ہندو لابی ہے وہ خاصی اسٹرانگ ہو گئی ہے اب اتنی اپوائنٹمنٹس کے بعد. دوسری طرف جیوش لابی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور کیملا ہیریسن کی میں ایک اسپیچ دیکھ رہا تھا, 15 بار انہوں نے اسرائیلیوں کے رائٹس کو کہا کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے, ہم ان کا تحفظ کریں گے 5 منٹ کے اندر. سو یہ سمجھ لینا کہ فلسطینیوں کی ایک فلسطینی کے اہم انتہائی پوزیشن پر تعیناتی سے کوئی فلسطین کے اوپر جو بائیڈن کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا. فلسطینیوں کا جو ملک بچا تھا تھوڑا بہت حصہ, وہ بھی اسرائیل ہڑپ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور بظاہر امریکی انتظامیہ جو نئی آئی ہے اس نے بھی خاص اس پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے, جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں کا وطن حاصل کرنے کا خواب ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا ہے, کیونکہ عرب آلریڈی غداری کر چکے ہیں فلسطینی کاز سے, اور وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. لہٰذا عرب ختم ہوئے, بچا صرف پاکستان. اور پاکستان کتنا اسٹرانگ ہے, ماضی کے حکمرانوں نے اس تک کھوکھلا کر دیا ہے پاکستان کو اندر سے کہ ہم ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں, اتنا قرض ہے کہ انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وطن سے غداری ہے جو ماضی میں ہوئی, حکمرانوں نے ہمارے کی, اور انہوں نے پاکستان کو اس حد تک دوسروں کے زیر نگین کر دیا کہ اب آپ کھڑے ہو کر بات بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی کانفرنس بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے کہ امریکی سعودی ناراض ہو جائیں گے, آپ ٹرکی نہیں گئے یا ملائیشیا کے ساتھ آپ نے کانفرنس اٹینڈ نہیں کی. سو یہ سب معاملات کے بعد فلسطین پر کتنا پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے گا, میں سمجھتا ہوں کوئی خاص نہیں. بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے. کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے. بھارت کچھ اپنے طور پر اللہ کی طرف سے زیر تاب آیا ہوا ہے, ڈس انفارمیشن سیل اس کا سامنے آیا, بہت ساری دیگر چیزیں سامنے آئیں, پھر جو پلوامہ کا حملہ ہوا اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ بھارت نے خود اس حملے کو سارا اس کا پلان کیا تھا. سو پاکستان اللہ کی طرف سے کچھ ہمیں پازیٹیو مدد آ رہی ہے, عمران خان کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن کس حد تک بائیڈن کشمیر کے اوپر انڈین حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے یہ بہت قبل از وقت بات ہے, کیونکہ جو انڈیا کا رول ہے امریکی پالیسی کے اندر وہ پاکستان سے بہت زیادہ اہم ہے. سو ہمیں حقیقت کا ادراک رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت تھوڑے عرصے کے لیے تو اہم ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں جو سچویشن ہے بائیڈن حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, وہاں پر جو فوجوں کا وڈرال ہوا اس کو ایک بار پھر ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے, لیکن افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کا رول وہ نہیں رہے گا جو ماضی میں تھا. انڈیا بہرحال ان کے لیے امپورٹنٹ رہے گا. اگر بدستور امریکہ چائنا کو ایک بڑی تھریٹ سمجھتا ہے, جیسے کہ ماضی میں ہر بات میں چائنا کر لیا گیا, آپ کو امریکہ کو کونے کو اینمی چاہیے ہوتا ہے, پہلے روس تھا, پھر مسلمان اینمی بنا دیے گئے 9/11 کے بعد, اور اب چائنا امریکہ کا اینمی ہے. سو ایک اینمی چاہیے ہے امریکنز کو اپنے آپ کو متحرک رکھنے کے لیے یا ڈومیسٹک حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور یہی کام انڈیا بھی کرتا ہے کہ اسے ایک اینمی چاہیے اور پاکستان کو اس نے وہ اینمی کے روپ میں اپنے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے اور نفرت بیچ کر وہ اپنی حکومت چلاتا ہے. سو بہت بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا, میرا یہی خیال ہے.
شاید تھوڑے سے ریزنیبل ہوں یہ پچھلے صدر کے نسبت، امریکی صدر کے نسبت، ڈونلڈ ٹرمپ کے نسبت، لیکن کوئی بہت بڑی ڈراسٹک تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ ہو پائے گی. لیکن ٹرمپ سے بہرحال یہ پاکستانیوں کے لیے خاصے ریزنیبل رہیں گے اور فلسطینیوں کے لیے خاصے ریزنیبل رہیں گے، کیونکہ ٹرمپ جو اسرائیل کے بالکل سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے، اور عربوں کو اس بات پر قائل کرنے کا کام ٹرمپ نہیں کیا کہ وہ باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں. بلا شبہ انڈر گراؤنڈ سب کے رابطے تھے عربوں کے آلریڈی اسرائیل کے ساتھ، لیکن باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا کام اس گزشتہ جو حکومت ہے اس میں ہوا. بہرحال یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا تو براہ مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.